بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ نہایت مبارک اور معطر محفل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سن رہے ہیں اور مدنی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے. ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہجرت کا ذکر ہم کل شروع کیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا. آپ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے اور صبح میں امانتیں اصحاب امانت کو واپس کرنے کے لیے حکم فرمائے. اور ہم سن چکے ہیں اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے مبارک گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں اور آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے 7 زبردست شمشیر زنی کرنے اور تیر اندازی میں ماہر طاقتور پہلوان گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک ایک مٹھی مٹی آپ پھینکتے ہیں اور معجزہ ہے آپ کا کہ جتنے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے سروں پر پڑ جاتی ہے اور نیند کے آغوش میں وہ چلے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور اس درمیان کی تفصیلات ہم سن چکے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے عقبی حصے سے نکلتے ہیں تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے اور غار ثور کی طرف رواں ہوتے ہیں. اور یہ سفر پیدل ہوتا ہے، چلتے رہتے ہیں، غار ثور کے قریب تک پہنچتے ہیں. غار ثور کو جانے کا علم آپ کے اپنے صاحبزادیوں کو تک بھی نہیں تھا. اتنا معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ یہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن اس وقت کہاں جا رہے ہیں صرف آپ اور صدیق اکبر ہی کو معلوم تھا. اور چلتے ہوئے رات کی تاریکی میں غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں غار ثور مکہ مکرمہ سے 5-6 کلومیٹر سے بھی زائد فاصلہ رکھتا ہے اور وہ پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بلند پہاڑ ہے. اس پہاڑ میں 5-6 چوٹیاں ہیں. آدمی یہ سمجھ کر چلتا ہے، اس کے اوپر چڑھتا ہے کہ شاید یہ پہلی جو چوٹی نظر آ رہی ہے یہی اس کی انتہا ہو. لیکن پھر جب اس پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اتنی ہی ایک اور چوٹی اس کی بلند نظر آتی ہے. اس طرح سے یہ نہایت ہی پرخطر پہاڑ کا سفر تھا، پہاڑ کی چڑھائی تھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اس پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں، میں غار میں اندر جا کر اس کو صاف ستھرا کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس غار کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غار میں داخل ہونا آسان نہیں ہے، اور اگر کوئی داخل ہو جائے تو نکلنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس وقت غار کے جو دو کھلے حصے ہیں یہ اس غار کے شروع میں یہ دونوں بھی نہیں تھے، بلکہ اس غار میں بالکل نیچے سے ایک ایسی اس میں گنجائش اور ایسا کھلا حصہ ہے کہ آدمی لیٹ کر اس میں داخل ہو سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں جا سکتا، کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اندر اور غار کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ غار میں ظاہر ہے مکے کے غار، اور پھر جہاں کوئی آبادی ہے اس کا نام و نشان نہیں، اور ہزاروں سال سے وہ غار جس میں کوئی انسان کبھی داخل بھی نہیں ہوا، وہ غار کس قدر پرخطر تھا ہوگا، کیا کچھ اس میں نہیں تھا، لیکن آپ اس غار کو صاف کرتے ہیں اور جتنے سوراخ تھے ان ساری سوراخوں کو اپنا پاس جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اپنی جان اور اپنی حیات اور اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر چکے تھے۔ کیا کوئی معمولی بات ہے یہ کہ رات کی تاریکی میں ایک ایسے مقام پر جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، جہاں آبادی کا کوئی تصور تک نہیں، اور سینکڑوں سال سے ایک ایسا مقام جو نہایت بند ہے، اور پھر یہ کہ راستہ بھی کچھ آسان نہیں اس کے اندر داخل ہونے کا، لیکن اپنے آپ کو ایسے قربان کیے تھے کہ آپ اس کی صاف ستھرا کرتے ہیں، تمام اس کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف غار میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اس میں 2 رکعت، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دیے ہوئے آپ کے زانوں پر آرام کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہیں، اور ان کی قسمت کا کیا کہنے، اور اس قدر نازاں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر آرام کر رہے ہیں۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اتفاق سے آپ کی نظر ایک سوراخ پر پڑتی ہے جو کھلا رہ گیا تھا، تو آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ڈسنے والی چیز ہو اور حضور کو تکلیف پہنچے، اور کوئی کپڑا نہیں تھا اس کو بند کرنے کے لیے، تو اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ کچھ وقت نہیں گزرتا کہ اس کے اندر ایک نہایت خطرناک سانپ تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ سانپ 1000 سال سے اس غار کے اندر حضور کے دیدار کے انتظار میں اپنا مسکن بنایا ہوا تھا، اور وہ اپنی قسمت پر نازاں تھا، اور وہ نہایت ہی خوشی اور مسرت میں شاداں و فرحاں تھا کہ آج 1000 سال سے جس کے انتظار میں وہ اس غار کے اندر ہے، آج ان کے دیدار کا موقع ملا۔ لیکن اس کو جب یہ دیکھا وہ معلوم ہوا کہ باہر نکلنے حضور کا دیدار کرنے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا
اس سوراخ پر تھا، اس کو ڈس لیا، اور نہایت زہریلا سانپ تھا وہ، اور بہت بڑا سانپ تھا۔ اس کی وجہ سے آپ میں تکلیف شروع ہوئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ ہر چند آنسوؤں کو روکتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں اور حضور پر کوئی اس کا خطرہ ٹپکے۔ بہت کوشش کرتے رہے کہ کوئی خطرہ ٹپکنے نہ پائے، لیکن ایک قطرہ اتفاق یہ تھا کہ وہ ٹپک گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمائے کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کیے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان آپ پر، اور اس میں کوئی زہریلی چیز ہے جس نے مجھے ڈس لیا، اور میں اپنا انگوٹھا اس کو لگا کر بند کیا تھا، کوئی اور صورت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کہاں ابو بکر، کہاں ڈسا ہے وہ؟ پھر آپ اپنا لعاب دہن لگائے اور آپ اس کا زہر فوراً کافور ہوا، اور آپ میں وہ نشاط آئی اور وہ سانپ باہر نکلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار میں رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلتے ہوئے انتظام ایسا کیے تھے کہ روزانہ دن بھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اہل مکہ اور کفار کے درمیان میں رہیں، ان کے واقعات سے، ان کے تدابیر اور ان کے حالات سے باخبر رہیں، اور رات میں کسی وقت آ کر حضور کو سے اطلاع دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اس کام کو نہایت خوبی سے نبھائے، اور اس 3 دن کے عرصے میں ہر روز رات میں وہ آتے رہے، لیکن ایسا آپ نے طریقہ اختیار کیا کہ کسی بھی شخص کو اس کی اطلاع نہیں ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور یہ روزانہ غار ثور کو جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک انتظام ایسا کیا گیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، عامر بن فہیرہ نام ہے ان کا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ دن بھر بکریاں چراتے رہیں۔ بکریاں چراتے تھے وہ، اور شام کے ایسے وقت میں جب کہ کسی کو اس کا گمان تک نہ آئے، غار تک آ جائیں اور بکریوں کا دودھ دے کر چلے جائیں۔ یہ انتظامات کیے گئے تھے اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ ادھر جب صبح ہوئی، کفار دیکھتے رہے رات بھر کہ بستر پر آرام کرتے ہوئے شخصیت نظر آ رہی ہے، اور صبح بالکل تیار ہو گئے کہ باہر برآمد ہوتے ہی شہید کر دیا جائے گا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ برآمد ہو رہے ہیں۔ ان کو نہایت تعجب ہوا اور حیران ہو گئے کہ ہمارا حصار فیل ہو گیا، ہماری تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ اس حصار کو توڑتے ہوئے نکل گئے۔ اور رات میں جس شخص نے ان کو آواز دی تھی کہ تم کس غفلت میں ہو، وہ تو چلے گئے، نکل گئے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، سونے والے برابر سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حضور تو نکل چکے تھے۔ یہ بہت ہی پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اپنی ناکامی پر حسرت کرنے لگے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ غصہ میں بھر گئے وہ، اور ان کا کہنے لگے کہ ضرور جو ہے ان کو پکڑا جائے گا، اور تعاقب کرنے کی تمام تدبیریں سوچنے لگے۔ ابو جہل جو سب سے زیادہ فرعون بنا ہوا تھا، اور وہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر کھٹکا دیا۔ حضرت اسماء آپ کی بڑی صاحبزادی باہر آئیں تو اس نے کہا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا حقیقت میں کہ کہاں گئے ہیں یہ، لیکن
میں بتائی کہ مجھے نہیں معلوم. تو وہ غصے میں بھرا ہوا ایک زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ لگایا، اور یہ زور سے لگایا کہ آپ کے کانوں میں جو بالیاں تھیں، جو گوشوارہ تھا، وہ جھڑ گیا. اور وہاں سے ناکام وہ پلٹا، اور اس کے بعد سبوں نے یہ طے کیا کہ چھوڑا نہیں جائے گا، تعاقب کرو اور تلاش کرو اور پکڑو. تو اب وہ تلاش میں نکل گئے، اور سب یہ سمجھتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی کو گئے ہیں اور مدینے کی راہ پر نکلو. لیکن شروع سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان کو خذو حذرکم یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ احتیاط کو ملحوظ رکھو اور احتیاطی تدابیر پیش نظر رکھو. اللہ کا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تدبیر کیے، ایسی احتیاط اس میں برتے آپ کہ مدینہ منورہ کا راستہ یہ غار ثور کی طرف نہیں آتا، غار ثور کے مقابل میں دوسری جانب مدینہ منورہ کا راستہ آتا ہے. آپ غار ثور کی طرف نکل گئے، اور یہ راستہ غار ثور کا نہیں تھا، شمالی جانب، اور مدینہ منورہ جنوبی جانب میں تھا. تو وہ مدینہ منورہ کے راستے پر نکل گئے تلاش کرتے ہوئے، لیکن کسی سے بھی کہیں پتہ نہیں چلا آپ کا. تو وہ پھر دوسری جانب نکلے اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، اور غار ثور کے قریب پہنچ گئے اور اوپر چڑھ کر غار کے منہ تک آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کر دیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس غار تک جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فوراً وہاں ایک کانٹے دار درخت اگ گیا، اور مکڑی جس کا گھر اس دنیا میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت، سب سے کمزور تر گھر ہوتا ہے اس کا، وہ کمزور مکڑی وہ اللہ کے حکم سے فوری طور پر غار کے منہ پر جالا تن دی، اور اللہ کے حکم سے جنگلی کبوتر پہنچ گئے، اور جنگلی کبوتر وہاں انڈا بھی دیے، اس انڈے پر بیٹھے رہے. کفار پہنچتے ہیں، غار ثور کے منہ تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غار میں داخل ہوں، غار میں گھسیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن آ گئے، اور اگر دشمن نیچے نظر کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ غار میں حضور کی رفاقت، حضور کی حفاظت جس طرح سے آپ نے کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، ان کے لیے آیتیں نازل فرمائے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کتنی آیتیں اس محض غار میں حضور کی حفاظت کے لیے اللہ کی وجہ سے ان کی منقبت میں ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اتاری. تو اب وہ غار کے اندر جھانکنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ ارادہ کیے غار میں جھانکنے کا تو دیکھتے ہیں کہ کانٹے دار درخت ہے اور کبوتر، جنگلی کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور انڈے سینک رہے ہیں اور مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے. اتنا کمزور جالا، کوئی انسان اس کے اندر جا سکتا ہے تو یہ جالا کیسے قائم رہے گا، اور یہ جنگلی کبوتر کہاں سے آتے ہیں، یہ درخت کیسے قائم رہے گا. تو وہ اس بات کا یقین کر لیے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے کہ حضور کا یہ معجزہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے ایسا کی اور وہ اس غار سے آگے نکل گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اگر وہ اندر آ جاتے، غار میں دیکھ لیتے تو کیسے ہوتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اے ابوبکر اگر وہ اندر آ جاتے تو ہم اس طرف سے نکل جاتے. اور سیدنا ابوبکر صدیق، یہ معجزہ تھا حضور کا. آپ نے فرمایا اگر وہ ادھر سے آتے ہم ادھر سے نکل جاتے.
اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند اور ستارے، یہ تو حدیث شریف میں آپ جانتے ہیں، حدیث قدسی میں، کہ اللہ نے آپ ہی کے لیے اتارا ہے۔ ساری کائنات آپ کا طواف کر رہی ہے، ساری کائنات آپ کے تعریف کے گن گان رہی ہے، ساری کائنات آپ کی حفاظت اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو کیا پہاڑ اور کیا غار اور کیا، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، ساری قریش کی بستیوں کی بستیاں اور قریش کے سارے کفار ایک اشارے کے اندر زمین میں دھنس جا سکتے تھے، سارے دشمن ہلاک ہو جا سکتے تھے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ حدیث شریف میں ہے، موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ دیکھو میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، اچھی طرح سے تم اس بات کو یاد رکھو، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، حضور کی اس کی حاجت نہیں، حضور کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، پینے کی کوئی حاجت نہیں تھی، حضور نے خود فرمایا، کتنی صحیح حدیثیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ کھانے کی ضرورت نہیں مجھے، لیکن میں جو کھاتا ہوں اور پیتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور میں جو نیند کرتا ہوں اور یہ جو سارے کام کرتا ہوں، یہ اسی لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور فرمائے اسی لیے کہ تمہارے لیے سنت اور طریقہ معلوم ہو زندگی کا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشقت، یہ حضور کے ایک اشارے سے سارے دشمن ہلاک ہو جا سکتے تھے۔ حضور کے قاری آپ جانتے ہیں، قاسان خدا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ ان کے لیے زمین کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، آسمان و زمین کی مسافتیں، حدیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے لیے، آنے واحد میں وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیتے۔ وہ تو حضور کے غلام کا یہ حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن یہ حضور اس لیے کیے کہ لوگوں، امت کے تمام امتیوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ایسے حالات تمہارے لیے آ سکتے ہیں، تم کو اس وقت کیسے کرنا چاہیے، کیسے تدابیر کرنا، کیسی حکمت عملی سے کام لینا، کیسے احتیاط کے پہلو اختیار کرنا، دیکھو میں کر کے بتا رہا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ وہاں یہ سمجھ کر کے انتظار کے اندر حضور تشریف فرما نہیں ہے، حضور گئے نہیں، وہ واپس ہو گئے اور فکر میں پڑ گئے۔ اس کے بعد وہ سارے کاہنوں کے پاس جانے لگے، ایک ایک کاہن کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ کاہن تو غیب کی خبریں بتاتا، بتا کہ اس وقت حضور کہاں گئے ہیں۔ کاہن کہتا ہے بھائی دیکھ کے ہمارا علم بھی بتا رہا ہے کہ دیکھ کے دیکھو غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ اور دوسرے کاہن کے پاس جاتے ہیں، بولتے بھائی غار ثور کو تو دیکھ کے آ چکے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھتے تو ان کا کہتا ہے بھائی دیکھو ہمارا علم بتا رہا ہے کہ غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ اسے کہتے بھائی غار ثور کو تو جا کے آئے ہم، وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو اس کے اندر کوئی داخل ہونے کی صورت ہی نہیں ہے۔ تیسرے کاہن کے پاس جاتے، جتنے کاہن غیب کی خبریں بتانے والے تھے ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں گئے، تم اپنے علم سے بتاؤ۔ تو ہر ایک یہ کہتا ہے بھائی میرا علم تو یہ بتا رہا ہے کہ بس اس راستے پہ گئے ہو، اور وہ مایوس ہو گئے، ان کہا کہ بھائی یہ بات تو ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنی کوششوں کو تیز کر دیے اور سب مل کر یہ طے کیے کہ اب اس بات کا اعلان کیا جائے کہ جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا ان کو شہید کر کے جو بھی ان کو لائے گا، ان کی خبر لائے گا، تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بس یہ ایک بہت بڑا انعام تھا، 100 اونٹ اس دور کے۔ تو اس میں پوری کفار جو ہے، پورے دشمنان اسلام سب متحرک ہو گئے، ہر شخص تلاش میں نکل گیا، اجتماعی تلاش ہو رہے ہیں، جماعتیں تلاش کے لیے نکل رہی ہیں، افراد تلاش کے لیے نکل رہے ہیں، ہر طرف تلاش شروع ہو رہی ہے، لیکن جدھر جاتے ہیں مایوسی ہوتی ہے، جدھر جاتے ہیں ناکامی ہوتی ہے۔ 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ اب اس غار کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا برکتیں، اس کی کیا رحمتیں ہیں، اور اس کی کیا شان، اس غار کی کیا قسمت ہوں گے۔ قیامت تک وہ غار جو ہے اپنی شان اور اپنی عظمت پر ناز کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے اندر جو تجلیات ہیں، بزرگان دین لکھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جب اس غار کے اندر جاتے ہیں تو تجلیات کا وہ عالم ہے کہ ہر چیز عیاں اور شہود میں نظر آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کے بزرگ کتنے اس غار میں جا کر، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے اپنے، آپ جانتے ہیں کہ اس غار میں کس طرح سے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اس غار میں کس طرح سے رہے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس غار کے جو 2 راستے ہیں وہ راستے بالکل نہیں تھے۔ آپ سمجھیے کہ غار ایسا نہیں تھا بالکل، صرف وہ راستہ تھا جس میں انسان سو کر گھسیٹتے ہوئے اندر جا سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ پہنچے اس مقام پر تو آپ اپنے
اپنے پیراہن اپنا کرتا نکال دیے اور نکال کر اس تنگ راستے کے اندر آپ ادھر سے ادھر لوٹنے لگے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے یقینی طور پر کہ اس کا ہر حصہ اس پتھر کا اوپر کا اور نیچے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کیا ہے۔ تو یہ ازغار کی شان ہے۔ تیسرے دن پروگرام کے مطابق عبداللہ اریقط نامی ایک رہبر کو، راستہ بتانے والے کو کا انتظام کر لیا گیا تھا، وہ دونوں اونٹ لے کر پہنچ گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ یہ جو اریقط نامی جو راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا مدینہ طیبہ تک لے جانے کے لیے، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ عیسائی تھا، لیکن یہ عرب کی ایک خصوصیات ہیں۔ دنیا میں عرب کی خصوصیات آج بھی قائم ہے، تا قیامت قائم ہے۔ اسی لیے عرب کی جو فضیلت ہے وہ دنیا لا نہیں سکتی۔ ایک بات عرب کی یہ ہے کہ وہ دشمن بھی ہے، آپ کا دشمن، آپ کو بس ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کبھی آپ سے وعدہ کر لے تو اپنی جان دے گا اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ عرب کی شان ہے۔ عرب کی اتنی خصوصیات ہیں، حدیث میں آتے ہیں عرب کے جیسا اس دنیا کے اندر کوئی مہمان نواز پیدا ہوا نہ ہو سکتا، عرب کے جیسے اپنے عہد و وفا کو پورا کرنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ چاہے تو 200 اونٹوں کا اعلان تھا، کیا کچھ وہ اس اتنی بڑی رقم کے لیے نہیں بتا سکتا، وہ پوری کیفیت معلوم تھی اس کو کہ حضور کہاں ہے اور کس وقت مجھے جانا ہے، کس وقت حضور نکلنے والے ہیں، سب کچھ معلوم تھا اس کو، لیکن کسی کو نہیں بتایا۔ اور پھر تیسرے دن برابر 2 اونٹ لے کر پہنچتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ اس اونٹنی کا نام کل ہم بتائے تھے، قصوہ نام کی اونٹنی تھی یا جدعا نام کی اونٹنی تھی، بعض قصوہ لکھتے ہیں، بعض جدعا نام کی اونٹنی۔ قصوہ یا جدعا، آپ کو بتاؤں میں ایک بات، یہ عرب کا دستور طریقہ ہے۔ عرب ہمیشہ فعل نیک لیتے ہیں، عرب ہمیشہ اچھے فعل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، اور عرب میں نظر لگنے کا بھی ایک عام تصور تھا کہ نظر لگ جاتی ہے کسی کی بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اونٹنی تھی، جدعا اور قصوہ کے معنی جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، اس کا کان نہیں کٹا تھا، اس کی ناک نہیں کٹی تھی، نہایت خوبصورت ترین اونٹنی تھی، لیکن اس کو جدعا فرمایا حضور کہ تاکہ اس پر نظر نہ لگے، اس کو نظر نہ لگائیں لوگ۔ یہ کان کٹی ناک کٹی اونٹنی کا نام دیا آپ نے اس لیے کہ اس سے بہتر بڑھ کر اچھی کوئی اونٹنی نہیں تھی، نہایت حسین و جمیل خوبصورت تمام اونٹنیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں ایک اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں اور ایک پر وہ راستہ بتانے والا اور اس کے ساتھ آپ کے غلام عامر بن فہیرہ یہ سوار ہو جاتے ہیں، اور 4 حضرات کا یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس راستے پر نہیں جانا ہے ہم کو، اس راستے سے چلنا نہیں ہے، اس راستے پر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اعلانات ہو چکے ہیں، جگہ جگہ لوگ چوکیاں بنا لیے ہیں کہ اس راستے کی تلاش کریں گے، اس راستے پر آئیں گے تو ان کو پکڑیں گے، اور سب کو یقین ہے کہ حضور مدینہ منورہ کی طرف چلیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس راستے پر چلنا نہیں ہے ہم کو۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دیانتدار، اتنا بہتر جو ہے وہ اونٹ چلانے والا اور راستہ بتانے والا تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوسرے راستے سے لے چلتا ہوں۔ ساحل کے راستے سے چلا، سمندر کے کنارے کے راستے چلا، وہ راستہ اتنا پر خطر کہ کوئی انسان ادھر سے نہیں چلتا، ادھر سے کوئی چلتے ہی نہیں تھے اس راستے پر، وہ راستے پر چلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے راستے سے وہ لے کر چلتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا دن چلتے ہیں، اس کے بعد پوری رات چلتے ہیں، ایک دن ایک رات گزر چکی، دوسرا دن آ گیا، اور دوسرے دن دوپہر کا جب وقت آیا قریب تو کچھ آرام کرنے کا ارادہ کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فوراً اتر کر ایک سائے کی جگہ تلاش کرتے ہیں. تو وہاں ایک بڑی چٹان تھی, ایک بڑا اونچا پتھر تھا, باہر تھا, اس کا کچھ سایہ تھا. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مناسب مقام ہے, یہاں آپ آرام فرمائیں. فوراً اتر کر اس مقام کو صاف کرتے ہیں اور حضور کے آرام کرنے کے قابل بناتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں, وہاں آپ آرام فرماتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب وہاں آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کبھی سیدھے جانب گھومتے تھے پتھر کے, کبھی بائیں طرف چلے آتے تھے, کبھی سامنے چلے آتے تھے, کبھی پیچھے چلے آتے تھے. حضور فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کبھی خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر سے آ جائے تو ادھر جاتا ہوں, اور مجھے خیال آتا ہے شاید ادھر سے کوئی آ جائے تو میں ادھر نکل جاتا ہوں اور معلوم کروں کہ آپ کی حفاظت کر سکوں. جب جس طرف سے مجھے خیال آتا ہے کبھی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس فکر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام لیں. 1.5 دن گزر چکا ہے اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. تو اس کے بعد سیدھا وہاں پہنچتے ہیں, اس سے کہتے ہیں بھئی کیا تیرے پاس کوئی بکری ہے جو ہم کو اس کا دودھ دے سکے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو دودھ دوں گا. کہتے ہیں عرب میں ایک دستور تھا, آپ کو جیسے میں ابھی عرض کیا ہوں کہ مہمان نوازی تو عرب کی گھٹی ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک موقع اچھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, محدثین کرام نے سب نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ جس گھر کے اندر مہمان کے لیے گنجائش نہ ہو وہ گھر منحوس ہے. چاہے کتنا ہی بڑا ہو, کتنی بڑی دیوڑی ہو, کیوں نہ محل ہو, کیوں نہ اس کے اندر راحت کے ہر قسم کے سامان ہو, منحوس گھر ہے وہ. اور جو گھر جھونپڑی ہی صحیح لیکن ایک مہمان کے لیے اس کے اندر گنجائش ہے تو وہ مبارک گھر. یہ عرب کا معاملہ ہے, احادیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. تو اس نے وہ کہتا ہے کہ میں دودھ ضرور دوں گا آپ کو. تو چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھئی دودھ نکالنا ہو تو پہلے ہاتھوں کو دھو لو, صاف ستھرے کر لو, پھر ایک برتن میں دودھ نکالتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پوری احتیاط کے ساتھ لاتے ہیں. کہتے ہیں اوپر ایک کپڑا ڈھانپ دیتے ہیں, پھر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اس میں ڈالتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیتے ہیں, نوش کرتے ہیں. پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. یہ پہلی منزل تھی. عرب کا طریقہ اور دنیا میں یہ دستور بھی ہے, ہر جگہ ایک طریقہ ہے. جب کوئی لمبا سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں منزل ہوتے رہتے ہیں, ان منزلوں پر آرام کرتے ہیں اور ٹھہرتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچتے ہیں تاکہ منزل پر پہنچنے تک تھک نہ جائے آدمی. منزل پر جب پہنچیں تو حشاش بشاش رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مقام پر پہنچ رہے ہیں اور اس وقت تھکے ہوئے ہیں. آپ مقام پر آپ کو جب پہنچنا ہے تو اس وقت تھکان نہیں ہونی چاہیے آپ کو. یہ ایک اصول ہے یہ انسان کے سفر کا کہ انسان جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہاں تھکا ہوا پہنچنا نہیں چاہیے. راستے میں تھک جائے وہ, اور راستے کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے کو کر لے, مصیبتیں اٹھا لے, لیکن منزل پر پہنچتے ہوئے حشاش بشاش رہنے چاہیے. اسی لیے درمیان میں منازل ہوتے, درمیان میں ٹھہر کر جاتے, آرام کرتے ہوئے جاتے تھے. یہ پہلی منزل تھی یہ غار ثور سے نکل کر. اب چل رہے ہیں آگے. اس کے بعد جو منازل آتے ہیں, کچھ لوگ کسی منزل کو پہلے بیان کرتے ہیں, کسی کو بعد میں بیان کرتے ہیں, لیکن بہرحال جو باتیں موقر مقدم ہے یا آگے پیچھے ہیں ان سب کو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا. ہو سکتا ہے ترتیب میں کوئی بات آگے اور پیچھے ہو جائے, کیونکہ تاریخ میں بھی یہ تمام باتیں کسی تاریخ میں پہلے ہیں, کسی تاریخ میں بعد میں. یہ چلتے ہوئے اس کے بعد آگے بڑھتے رہتے ہیں. کفار ہیں کہ ہر طرف دوڑا دی ہیں لوگوں کو, اور پورے عرب کے اندر چرچا ہو چکا ہے کہ حضور نکل چکے ہیں, اور جو کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی کو بھی لائے گا زندہ ہو یا شہید کر کے اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. یہ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح سے مجھے یہ انعام مل جائے. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راستہ تھا, ادھر تو کوئی انسان گیا ہی نہیں, کسی کا ذہن تک بھی نہیں گیا ادھر کہ ادھر سے حضور جا سکتے ہیں. پر خطر راستہ ہو بالکل, اور چل رہا ہے قافلہ نہایت اطمینان کے ساتھ, اللہ کی حفاظت ہے اور چلے جا رہے ہیں. اور راستے میں ایک مقام تھا اور وہاں ایک گھر تھا. اس گھر میں سراقہ نامی ایک آدمی رہتا تھا.
اور یہ مسلمان نہیں ہوا اور ابھی یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک آدمی مدینے کے راستے سے آیا اور یہ سراقہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آیا وہاں ٹھہرنے کے لیے، کچھ دیر ٹھہرا. اس نے گفتگو کے بعد بتایا کہ دیکھو میں ادھر سے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہوں، میں جدھر سے آ رہا ہوں ادھر کچھ حضرات کو جاتے ہوئے دیکھا ہوں. تو یہ پوچھے کہ بھئی ان کا چہرہ حلیہ کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک تو ایسے خوبصورت ہیں، چاند و ستارے ان پر قربان، ان کے کیا کہنے ایک تو، اور دوسرے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ردیف وہ تو ایسے ہیں، اور کیا شان ان کی تعریف بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہی ہیں جن کے گرفتاری کے لیے اعلان کیا گیا ہے اور جن کے تعاقب میں پورا قریش اور عالم عرب نکل چکا ہے، وہی ہوں گے. تو سراقہ کو ایک دم سے فکر ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں. لیکن پھر اس کے ساتھ مجھے خیال آیا کہ یہ انعام تو مجھے ملنا چاہیے اور نہایت آسان ہے اس وقت میرے لیے، کیونکہ یہ اس راستے پر اور کوئی نہیں ہے، یہ راستہ تو جانے کا ہے بھی نہیں، اور اس راستے پر میں ہوں اور میں دوڑاؤں گا گھوڑا اور ان کو پکڑ لوں گا. لیکن اس کو فکر ہوئی کہ یہ سارے لوگ سن چکے ہیں اور یہ ہر ایک کی خواہش ہو رہی تھی کہ وہ نکلے وہ پکڑ لے. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں سب کو یہ کہا بھائی آپ کو کچھ معلوم ہے یہ راستہ انسانوں کے جانے کا بھی ہے کیا؟ اس راستے سے گزرتے ہیں، دیکھیں کبھی کوئی قافلے جاتے ہیں، ادھر کوئی نہیں گئے، ادھر تم ارادہ مت کرو، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ اور ارادہ یہ تھا کہ میں نکلوں سب کو خاموش کر کے. سراقہ خود بیان کرتے ہیں اپنے حالات کو. تو چنانچہ سب لوگ خاموش ہو گئے. سراقہ اس کے بعد اپنے غلام کو یا باندی کو بلاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو مجھے اس طرف جانا ہے، جو میرا گھوڑا ہے تیز رفتار فلاں گھوڑا، اس کو تم فوراً یہاں سے لے جاؤ اور ایسا لے جاؤ کہ کسی کو معلوم نہ ہو اور اتنی دور لے جا کر باندھ دو. چنانچہ وہ ملازم گھوڑے کو اس کے لے جاتا ہے اور دور باندھ کے رکھ دیتا ہے. سراقہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے نکلنے کا بھی کسی کو علم ہو سکے. تو اس کے بعد خاموشی سے اپنے گھر کے عقبی پچھلے دروازے سے نکل کر گھوڑا پر سوار ہو کر تعاقب شروع کرتا. اب جو تعاقب کرتا ہے کرتے کرتے قریب تک پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو قافلہ وہی معلوم ہوتا ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضور کی حفاظت کرتے تھے اور کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی پیچھے دیکھتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑ گئی کہ پیچھے سوراخ آ رہا ہے. تو حضور سے عرض کیے یا رسول اللہ دشمن سوراخ آ رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر کرنے کی ضرورت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھایا اور یہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑے سے نیچے گرا تو فوراً وہ اٹھ کر پھال نکالا. عرب میں دستور تھا پھال نکالنے کا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ان کا جو طریقہ تھا شریعت کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیا، فوراً وہ پھال نکالا. پھال نکالتے ہی پھال میں نکلا کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لیکن وہ کہا کہ میں اتنے قریب آ چکا ہوں اور مجھے ہمت کر کے اٹھ کر جو ہے پھر جانا چاہیے. چنانچہ ہمت کر کے وہ اٹھتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر تعاقب کرتا ہے. اتنی دیر میں وہ قافلہ آگے نکل چکا تھا، پھر قریب پہنچتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر دشمن آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نظر کرتے ہیں، گھوڑا پھر ٹھوکر کھاتا ہے اور گر جاتا. تو سراقہ کو خیال ہو یہ کیا بات ہے، پھر فوراً تیر سے پھال نکالتا ہے. تو پھال میں پھر آتا ہے کہ تو ناکام ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہتا ہے بھائی اتنا قریب آ چکا ہوں ایک اور کوشش کر لو. تو پھر سوار ہو کر پھر چلتا ہے اور بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو آ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں پروردگار اس کو پکڑ لے. تو پھر کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ نہایت پتھریلی زمین تھی اور سخت ترین زمین تھی. اس میں کوئی چیز دھنسنا تو بڑی بات ہے، اس کو کھودنا بھی مشکل. ایسی سخت ترین زمین کے اندر گھٹنوں تک گھوڑا اندر گھس گیا اندر.
اور وہ گر گیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی یہ ایسی طاقت اور قوت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر پھال نکالتا ہے تو وہ پھل نکال تو محروم رہے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ آواز کرنے لگا, چیخنے لگا کہ آپ کرم کر دیجئے, رحم کر دیجئے, میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا, آپ مجھ پر کرم کر دیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, فوراً اس کا گھوڑا باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ جاتا پہنچ کر کہتا ہے کہ میری قصور اور غلطی کو آپ معاف کیجئے, اور پھر یہ ہے کہ میں اب آپ کا تعاقب نہیں کروں گا, آپ کا جو حکم ہو میں اس کو بجا لاؤں گا. حضور فرماتے ہیں بھائی دیکھو بس اتنی بات ہے کہ ہماری یہ حالت, ہمارا یہ سفر, یہ کسی کو نہیں سنانا, کسی کو نہیں بتانا, بس یہ بات. تو اس نے کہتا ہے کہ آپ یقین رکھیے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, بلکہ اس رخ پر آنے والے ہر آدمی کو میں واپس کر دوں گا. میں کروں گا ادھر نہیں ہے, ادھر مت جاؤ, ادھر مت. اور اس کے بعد عرض کرتا ہے آپ سے ایک درخواست ہے میری کہ یہ کہ آپ میرے لیے ایک امن کا پروانہ لکھ دیجیے. تو حضور پاک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے امن کا پروانہ لکھ دو. تو اس کو امن نامہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو حضور فرماتے ہیں سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت, تمہاری خوشی کا کیا سما ہوگا اس وقت جبکہ ایران کے شاہ بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. تو وہ انتہائی تعجب کرتا ہے کہ ایران جیسی حکومت, اس کا تو ایسا روب ہے, اس کا ایسا دبدبہ, اور اس کے بادشاہ کے کنگن میں جیسے ایک جو ہے جنگل میں رہنے والے کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. وہ بہت ہی تعجب میں پڑتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے نہایت کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اب واپس وہ آتا ہے, راستے میں ہر ملاقات کرنے اس طرف آنے والوں کو واپس بھیجتے رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اب آگے بڑھتے جاتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بعد ایک نہایت دلچسپ منظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہوئے ایک ایسے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں منزل کرنے, آرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اس خیمے میں اتر کر اس خیمے میں کے پاس جاتے ہیں تو اس خیمے کے اندر ایک بڑھیا تھی, اس کا نام تھا, اس کو ام معبد کہتے تھے, اور اس کا نام عاتکہ تھا. عاتکہ, ام معبد عاتکہ. تو وہ اس کے اندر تھی. حضور اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب تشریف لے جاتے ہیں, وہاں اترتے ہیں, اور اس کے بعد اس ام معبد سے کہتے ہیں کہ ام معبد تیرے پاس کچھ دودھ ہو تو ہم کو دودھ پلاؤ. تو وہ کہتی ہے عربوں کا دستور ابھی آپ سنے ہیں کہ کسی بھی آنے جانے والے کو کی مہمانی کیا کرتے, وہ رہتے ہی تھے اس لیے ایسے راستوں پر کہ آنے جانے والوں کی مہمانی کریں. تو ام معبد کہتی ہے کہ دیکھیے کہ ابو معبد جو ہیں, ان کے شوہر کا نام ابو معبد تھا, ابو معبد یہ تمام بکریوں کو لے کر جنگل کو گئے ہیں, تو گھر میں اس وقت کوئی چیز نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آپ کی میزبانی کرتی. تو حضور دیکھتے ہیں کہ ایک بکری پر نظر پڑتی ہے. ام معبد وہ ایک بکری تو ہے نا, تو کہتی ہے کہ دیکھ لیجیے آپ کتنی دبلی پتلی ہے, اس قابل بھی نہیں کہ چل سکے, اس کے پیٹ میں دودھ کہاں سے آئے گا اس کے تھنوں کے اندر. اور اسی واسطے تو ابو معبد نے اس کو چھوڑ کر ریوڑ لے کر چلے گئے, اس کو تو دودھ کا نام و نشان نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے ام معبد, اگر کیا میں اس کا دودھ نکال لے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ دیکھیے دودھ نکلتا ہے, اس کو دودھ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو حضور فرماتے ہیں کہ ام معبد تمہارے بچے کو بولو کہ بکری کو وہاں سے باہر لائے. تو ام معبد کا بچہ اس بکری کو پکڑ کر چل نہیں سکتی تھی, اس کو کھینچ کر باہر لاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے آتے ہی اس کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں, دونوں تھن دودھ سے اتنے بھر جاتے ہیں کہ بکری اپنے پیروں کو پھیلانے پر مجبور ہو گئی. تو پھر حضور نے فرمایا کہ ام معبد تم برتن لاؤ, دودھ نکالیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دودھ نکالے اس کا, اور دودھ نکالے. اس کے بعد کہنے لگے ام معبد تم پی لو. اس کے بعد ام معبد کے گھر میں اور جو تھے ان کو پلاؤ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ تھے ان سب کو پلائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم پی لو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائے.
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قاسم القوم آخرهم، تقسیم کرنے والے وہ آخر میں پیتے ہیں، آخر میں کھاتے ہیں، آخر میں رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پھر نوش فرمائے. اس کے بعد کہنے لگے کہ ام معبد تمہارے گھر میں جتنے برتن ہیں وہ سب لاؤ. ام معبد ایک ایک برتن لاتی جاتی ہے. حضور کیا کرنے والے ہیں، بس کہتے ہیں ایک ایک برتن لیتے، حضور دودھ نکالتے برتن کو بھر دیتے تھے دودھ سے. کہہ لے پورے برتن لے کے چلے آؤ تم، پورے بھرے ہوئے دودھ کے پورے. اس کا گھر دودھ سے بھر گیا. کبھی زندگی میں کبھی اتنا دودھ دیکھی نہیں تھی وہ، پورے گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ ام معبد تمہاری اب یہ بکری ہمیشہ دودھ دیتے رہے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیرت کی ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر بکری دن میں ایک مرتبہ دودھ دیتی تھی. ام معبد کی یہ بکری دن میں 2 مرتبہ دیتی تھی، صبح بھی دیتی تھی، شام میں بھی دیتی تھی. اور حضور فرمایا کہ تمہارے گھر میں اللہ برکت دے دے. تو ایسی برکت ہوئی کہ کہتے ہیں کہ وہ بکری جو اتنی کمزور اور بوڑھی اور مرنے کو ہو گئی تھی، اس کے بعد 2 مرتبہ دودھ دیتی رہی اور 18 سال زندہ رہی. اس کا ساری بکریاں ختم ہو جاتے تھے لیکن یہ بکری ایک ہی زندہ رہتی تھی. اور کہتے ہیں ام معبد کے کو ایسی حضور دعا دی ہے برکت کی کہ جتنی بکریاں اس کے تھے اس سے ڈبل ٹربل کتنے گنا بڑھ گئے بکریاں. اور اس کے گھر میں فراوانی آ گئی. اور کتنے لوگوں کو وہ آنے جانے والوں کو بے حساب کھلاتی اور مہمان نوازی کرتی تھی اور کہتی تھی یہ سب اس شخصیت کی برکت ہے جو ہمارے پاس آئی تھی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وہاں آرام فرمائے، قافلہ آگے بڑھتا رہا. شام ہوتے ہی ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر جب پلٹے واپس تو عجیب منظر دیکھے، گھر میں سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کہ ام معبد یہ کیا ہوا؟ اور نظر کرتے ہیں اسے تو بکری کے تھن جو اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ پیر نزدیک نہیں کر سک رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگتی ہے کہ بھئی ایک مبارک شخصیت آئی تھی اور ان کا کرم ہے یہ کہ یہ سب پورا گھر دودھ سے بھر گیا. تو کہنے لگے کیسے تھے وہ بتاؤ. تو وہ پڑھنے کے قابل ہے. میں جو کروں ام معبد نے جو حضور کی شان بیان کی ہے پڑھنے کے قابل، ایسے الفاظ فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے، ایک ایک لفظ کے اندر وہ حلاوت و مٹھاس ہے کہ اس کا شاید او باید کوئی ویسا بیان کر سکے. ام معبد آپ کا حلیہ بیان کرنے لگتی ہے. ایسے ہیں کہ ایسے جمیل، ایسے حسین، ان کا چہرہ حسین، ان کے لبا مبارک حسین، ان کے دندان مبارک حسین، ان کا جسم حسین، ان کا ہر حسن کا پیکر تھے وہ. اور ایسے تھے. اور پھر ان کے ساتھ جو صاحب تھے ان پر نورانیت ایسی، اس کے ایسے تھے. تو ابو معبد کہنے لگے کہ اے ام معبد یہ وہی ہیں جس کی تلاش میں دنیا پھر رہی ہے، 200 اونٹ کے چکر میں جو پھر رہے ہیں یہ وہی ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ تو وہ یہ کہے، وہ بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. تو ابو معبد کہنے لگے کہ میں اگر ہوتا تو اسی وقت ایمان لا لیتا تھا. اور ان کے دل دونوں کے ایمان سے بھر گئے. اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ام معبد بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، ابو معبد بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اب آگے چل کر ہوتا کیا ہے، ام معبد کا ایک قصہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں میں، پھر آگے کا قصہ ہم اس کو پھر سنائیں گے. ام معبد کا ذکر آیا تو ام معبد ایک زمانہ گزرتے گیا، دن گزر گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. ابھی مدینہ کا سفر ہمارا جاری ہے. ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. ام معبد اپنے بکریوں کو لے کر، پورے مندے کو لے کر، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر مدینہ منورہ کو گئی تھی. مدینہ منورہ میں وہ اپنے کچھ پروگراموں کے لیے گئی تھی. تو وہ گزر رہی تھی ایک جگہ سے، تو اس کے ساتھ ان کا جو بچہ تھا ایک دم نظر پڑ گئی ایک صاحب بزرگ پر. تو کہنے لگے کہ وہ بچہ کہنے لگا امی یہ دیکھو یہ وہی صاحب ہیں جو ہمارے گھر آئے تھے. تو وہ فوراً والدہ پہنچتی ہیں، کہتی ہیں آپ کون ہیں، ہمارے گھر آئے تھے. وہ کہنے لگتے ہیں ہاں تم ہماری میزبانی کیے تھے نا، مہمانی کیے تھے، ہم وہی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ کے ساتھ جو تھے وہ کون ہیں؟ تو کہنے وہ تو نبی تھے، وہ پیغمبر ہیں. وہ کہاں رہتے ہیں، مجھے بتاؤ ان کے گھر کو. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں اس کو. یہ ام معبد کا قصہ بہت طویل ہے تفصیل سے، پھر
پھر آئندہ آنے والے دنوں میں پھر آئے گا، وہ اس وقت ہم بیان کریں گے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتا ہے۔ اس راستے، یہ راستہ پورا معجزے کا راستہ ہے، معجزے ہی معجزے ہیں پورے راستے کے اندر۔ جب آپ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ایک اور وہ کیا بولتے ہیں آپ، چرواہا، ایک اور چرواہا ملتا ہے۔ وہ چرواہے کے پاس وہ بکریاں چراتے ہوئے تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چرواہے کو بلائے اور کہنے لگے بھائی تمہارے پاس کسی بکری کا کوئی دودھ ہو تو ہم کو پلا دو نا، کیونکہ وہ لوگ عام طریقہ تھا آنے جانے والوں کو پلاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو کوئی دودھ نہیں ہے بکریوں میں، اتنا سارا ریوڑ ہے میرا، اس میں کسی میں دودھ نہیں ہے۔ یہ ایک بکری ہے جو 4 مہینے پہلے البتہ وہ بچہ دی تھی، لیکن ابھی تک بھی کوئی دودھ نہیں ہے اس کے اندر ابھی اس وقت۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہم دودھ نکال لے سکتے ہیں؟ لاؤ تو صحیح اس کو۔ آپ تھن پر ہاتھ لگاتے ہیں، اس دودھ سے بھر جاتی ہے، اور وہ نہایت ہی حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا بھائی آپ کون ہیں بتائیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور میں جو ہے اللہ کا پیام، توحید کا پیام لے کر آیا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ تو تقریباً یعنی مدینہ منورہ کا 3 حصے سفر مکمل ہو چکا ہے۔ اب ایک حصہ 1/4 حصہ باقی ہے۔ تو اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، تو اس میں میں مختصر کروں گا، اب 2-4 منٹ کا وقت ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام، آپ جانتے ہیں سب زبیر بن عوام، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہ ملک شام سے واپس ہو رہے تھے، یہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ ابھی پہنچے نہیں ہیں حضور، ابھی 1/4 حصہ باقی ہے۔ تو حضور سے ملاقات ہوئی، اور وہ حضور کی خدمت میں نہایت ہی قیمتی قسم کا سفید لباس پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی 70 آدمیوں کی ایک جماعت ہے کہ آ رہی ہے، وہ مسلح ہے، پوری ہتھیار سے مسلح ہے، اور آ رہے ہیں 70 پورے تیار ہو کر، کہ وہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ منورہ کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں بھی جو دشمن اسلام اطراف میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سب کی کہ یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ حضور کو نعوذ باللہ گرفتار کریں یا شہید کر دیں اور وہ انعام حاصل کر لیں۔ تو بریدہ نامی، بریدہ نام، بریدہ اسلمی، بریدہ ابن حسیب اسلمی، تو بریدہ نامی 70 بہادروں کو لے کر حضور کو پکڑنے کے، تعاقب کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور حضور کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں، حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اس کا قلب متاثر ہو جاتا ہے، اور ایسا قریب آتے ہی حضور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نام بریدہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں واہ واہ بریدہ، ہمارا معاملہ برد ہو گیا، ہمارا معاملہ اب بالکل خون کی آگے ٹھنڈا ہو چکا ہے ہمارا معاملہ، اب دشمنوں کی گرمی ختم ہو گئی۔ بریدہ نام کا آدمی آیا ہمارے سامنے۔ برد کے معنی آپ جانتے ہیں، برد، بارد، مبرد، برادہ، یہ سب ٹھنڈا کرنے والی چیزوں کو بولتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اچھا تم کس قبیلے کے بولو؟ کہنے لگا میں اسلمی ہوں، اسلم قبیلے۔ واہ واہ اسلمی، ہم تو اب باسلامت ہو گئے بدل۔ تو اس کے بعد برید اسلمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہے اور اس کے دل میں جب ایمان اترتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بریدہ جو حضور کا تعاقب کر کے گرفتار کرنے یا شہید کرنے کے لیے آیا تھا 70 طاقتور پہلوانوں کو لے کر، اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، 70 کے 70 مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بریدہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک درخواست ہے میری، یہ کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی شخصیت، آپ تو سید المرسلین، باعث تخلیق کون و مکان، اور ایسی عظیم شخصیت، میری قسمت کے کیا کہنے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں، میں آپ کے سامنے علم بردار بن کے چلتے رہوں، اور میرا پورا قافلہ چلے، آپ اس کی اجازت دیجیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کو اجازت ہے اس کی. تو وہ فوراً اپنا شملہ کھولتا ہے اور اپنے نیزے پر شملہ باندھ دیتا ہے علم کی طرح سے, حضور کے سامنے اب چلتے رہتا ہے مدینہ منورہ تک. ہم یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اور کیا ہوگا, کیسے اب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں, اس وقت کا کیا منظر ہے, وہ انشاءاللہ آپ آئندہ ہم آنے والے کل کے دن میں اس کو سنیں گے اور ہمارا یہ روزانہ سلسلہ چلتے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس اور محفل کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.